ہائی بلڈ پریشر اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز میں ٹاپ لسٹ پہ آتا ہے، یعنی کہ تقریباً 1 ارب لوگوں سے بھی زیادہ لوگ افیکٹڈ ہیں ہائی بلڈ پریشر سے۔ تو آپ پوچھیں گے کہ جناب ہائی بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک بڑا اچھا سوال ہے اور اس کا جواب بھی ہونا چاہیے اور ہر کسی کو پتہ ہونا چاہیے۔ بلڈ پریشر تو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، لیکن ہائی ہو جانا یعنی کہ زیادہ ہو جانا وہ کب کہتے ہیں؟ یوزلی جو ہم اپنی سائنٹیفک ڈیفینیشن سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ جو نارمل بلڈ پریشر ہے کسی بھی ایڈلٹ کا، یعنی بھی کسی بھی انسان کا جو 18 سال سے اوپر ہے، وہ 120 سیسٹولک یعنی اوپر والا اور 80 ڈائسٹولک یعنی نیچے والا ہونا چاہیے، اس سے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کو ہم یوزلی کہتے ہیں کہ یہ یعنی کہ ٹھیک ہے، یہ نارمل بلڈ پریشر ہے۔ تو اس کو جب یہ اس سے اوپر جانے لگتا ہے تو اس کی بھی ایک ہم نے کٹ آف ویلیو بنائی ہوئی ہے، یعنی کہ اگر اوپر والا بلڈ پریشر سسٹولک 120 اور 140 کے درمیان آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پیشنٹ یا یہ انسان یا یہ بندہ پری ہائپر ٹینشن سٹیج میں آ گیا، یعنی کہ اس کو ابھی فل بلون ہائپر ٹینشن نہیں ہوئی، ہائی بلڈ پریشر نہیں ہوا، لیکن یہ اس کی طرف جا رہا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں پری ہائپر ٹینشن سٹیج۔ اور اسی طرح اگر کسی کا ڈائسٹولک بلڈ پریشر بھی 80 اور 90 کے درمیان آ جائے نیچے والا، تو اس کو بھی ہم پری ہائپر ٹینشن سٹیج کہتے ہیں۔ اس سے آگے چلیں تو اگر 140 سے اوپر چلا جائے اور 160 کے درمیان ہو سسٹولک بلڈ پریشر، تو اس کو ہم کہتے ہیں سٹیج 1 ہائپر ٹینشن ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح اگر ڈائسٹولک بلڈ پریشر 90 سے اوپر چلا جائے، 100 تک چلا جائے، تو ڈائسٹولک جس کو کہتے ہیں پھر اس کو بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ سٹیج 1 ہائپر ٹینشن ہے۔ اگر یہ 160 سے اوپر سسٹولک چلا جائے تو پھر اوپر والا بلڈ پریشر، تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سٹیج 2 میں چلے گیا۔ اور اسی طرح ہی اگر 100 سے اوپر چلا جاتا ہے تو اس کو بھی ڈائسٹولک جو نیچے والا ہے تو اس کو بھی ہم سٹیج 2 ہائپر ٹینشن کہتے ہیں۔ تو یہ ایک کامن ڈیفینیشن ہے بلڈ پریشر کی۔ لیکن آپ جو میری باتیں سن رہے ہیں تو آپ کو یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہوگا آپ کے دماغ میں کہ یہ سسٹولک کیا ہے اور یہ ڈائسٹولک کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کو بھی آسان لفظوں میں آپ لوگوں کو اس کا علم ہونا چاہیے، تقریباً یعنی کہ ہر قسم کو ہر کسی کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ تو سسٹولک کیا ہے؟ سسٹولک وہ بلڈ پریشر ہے جب آپ کا دل کنٹریکٹ کرتا ہے، یعنی کہ جب آپ کا دل خون آپ کا بلڈ آگے جسم میں پہنچاتا ہے، دیتا ہے، تو اس کو اس سے ہی سسٹولک بلڈ پریشر بنتا ہے۔ جو دل سے خون باہر آ رہا ہے آپ کی نالیوں میں، ان سے جا کے ٹکراتا ہے نالیوں سے، تو وہ آپ کو سسٹولک بلڈ پریشر دیتا ہے۔ اور جب آپ کا دل کنٹریکٹ کر کے اس کے بعد ریلیکس کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں وہ ڈائسٹولک بلڈ پریشر ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ بڑے ایک آسان الفاظ میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور یہ میسج آپ کو میرا خیال ہے آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس سے آگے چلتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کی دنیا میں اس کی پریولنس دیکھیں کہ اتنے لوگ افیکٹڈ ہیں، یعنی کہ 3 میں سے 1 انسان کو ہائی بلڈ پریشر ہے جو بھی 18 سال سے اوپر ہے۔ تو اس سے زیادہ کون سی اور بیماری ہے؟ چاہے آپ باقی بیماریاں بھی لے لیں، چیسٹ کی بیماریاں، ریسپائریٹری لے لیں، خدا نخواستہ کینسر لے لیں، یہ ساری اس کے نیچے آتی ہیں، اس سے کم ہے۔ اور جتنا زیادہ
تعداد لوگوں کی ہائی بلڈ پریشر سے ہے اور اس کی کمپلیکیشن سے ہے. تو اس لیے اس کو آپ کو رسپیکٹ دینی چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہائی بلڈ پریشر کتنا خطرناک مرض ہے. اور پھر اس سے اوپر آپ دیکھیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یعنی کہ انبلیویبل سی چیز ہے کہ اس کا خاموش قاتل کیوں کہتے ہیں کہ اس کا پتہ ہی نہیں چلتا. 70%، 80% لوگوں میں ہو سکتا ہے کوئی سمپٹم ہی نہ آئے، یعنی کہ ان کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہو رہی، وہ اپنا روزمرہ کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. اسی طرح مجھے یاد آتا ہے کہ میرے پاس کئی دفعہ کئی مریض آتے ہیں تو وہ چیک کرانے کسی اور وجہ سے آئے ہوتے ہیں. کوئی آیا ہوتا ہے ہارٹ کے پرابلم سے، دل کے ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا جی، یا ہو رہا ہے انجائنا، دل کا درد ہو رہا ہے. کوئی آتا ہے جناب میرے گردوں کا پرابلم ہو گیا ہے. تو کوئی کہتا ہے جی مجھے فالج کا کبھی اٹیک ہوا تھا، یا TIA یعنی کہ تھوڑا سا فالج ہوا، 1 دن کے اندر ٹھیک ہو گیا. تو جب میں نے بلڈ پریشر چیک کیا تو ان کا تو بلڈ پریشر اوپر والا 200 پہ پہنچا ہوا تھا، نیچے والا 120 پہ پہنچا ہوا تھا. اور آپ دیکھیں حیرانگی کہ مریض کو اس کا علم ہی نہیں تھا، یعنی کہ کسی نے بلڈ پریشر نہ چیک کیا، یا کسی نے کوئی کنٹینیوسلی چیک نہیں کیا بار بار. تو وہ نہ مریض کو علم ہے اور نہ چیک کرنے والے کو علم ہے. تو یہ آپ دیکھیں کتنی سنگین چیز ہے، کتنی خطرناک ڈیزیز ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں چاہے کسی کو بلڈ پریشر ہے یا نہیں ہے، تو گائیڈ لائن یہ کہتی ہیں کہ کم از کم سال میں 1 دفعہ تو آپ نے چیک کرانا ہی ہے. اور کسی کو اگر خدا نہ خاصا ڈائبٹیز ہے یا گردوں کا پرابلم ہے تو اس کو تو، یا کولیسٹرول کا پرابلم ہے، یا کوئی اسموکر ہے، سگریٹ پیتا ہے، یا کسی کی فیملی ہسٹری میں یعنی کہ خاندانی ہسٹری میں دل کی تکالیف ہیں یا بلڈ پریشر ہے، تو اس کو تو زیادہ چیک کرانا چاہیے، اس کو تو کم از کم ہر مہینے چیک کرانا چاہیے. اب آپ کو ایک دوسرا ہم نکتہ بتاتے ہیں کہ آپ بلڈ پریشر ڈائیگنوز کیسے کرتے ہیں. یہ آپ کا ایک سوال ہونا چاہیے کہ ہم کب کس طرح بلڈ پریشر ڈائیگنوز کرتے ہیں. ہم لیبل کرتے ہیں کہ جناب اب آپ کو بلڈ پریشر ہو گیا ہے، تو اس کی کیا پیرامیٹرز ہیں. بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. اس کے پیرامیٹرز یہ ہیں، بڑے آسان ہیں، کہ آپ اس کا بلڈ پریشر چیک کر رہے ہیں. یہ بڑا پریکٹیکل ایک پوائنٹ ہے کہ اس کو وہ پیشنٹ سمجھیں یا وہ انسان یا وہ آرام سے بیٹھے، 15-20 منٹ بیٹھے، نہ اس نے چائے پیو نہ کافی پیو، اور پھر اس کا بلڈ پریشر چیک کرے، یعنی کہ وہ ریلیکس ہو کے بیٹھے. مقصد یہ ہے. تو جب وہ ریلیکس ہو کے بیٹھے گا تو پھر آپ کو صحیح بلڈ پریشر کا پتہ چلے گا. اور وہ بھی کم از کم آپ اس کی 2-3 ریڈنگز کریں کچھ وقفے کے بعد. کئی لوگ تو 1 دن کرتے ہیں، پھر دوسرے دن کرتے ہیں، اور پھر اس کا ایوریج نکال لیتے ہیں. تو اگر وہ بدستور 140/90 سے اوپر آ رہا ہے تو پھر اس کو ہم لیبل کر دیتے ہیں کہ اس کو ہائی بلڈ پریشر ہے. تو اب آپ کا سوال ہونا چاہیے کہ چلیں ہائی بلڈ پریشر ہو گیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. بڑا اچھا سوال ہے. اس کی وجہ بھی ہے. 95% لوگوں میں بلڈ پریشر کی وجہ نہیں ہوتی ایڈلٹس میں، اور جو باقی 5% ہیں ان میں بلڈ پریشر کی وجوہات ہو سکتی ہیں، جس میں گردوں کے مسائل ہیں، جس میں کچھ گردوں کے اوپر کچھ ٹیومرز ہیں، جس میں کچھ اینڈوکرائن کے غدودوں کے پرابلم ہیں. تو وہ ایک الگ ڈسکشن ہے. لیکن اس وقت آج کا جو ہم جس چیز پہ روشنی ڈال رہے ہیں اور ٹاپک ہے وہ ہے اسینشیل ہائپرٹینشن، یعنی کہ وہ بلڈ پریشر جو کہ 95% لوگوں میں دنیا میں موجود ہے، جس کی کوئی خاص وجہ نظر نہیں آتی جتنی بھی آپ انویسٹیگیشن کر لیں. کچھ تحقیقات یہ کہتی ہیں کہ عمر کے ساتھ نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں، عمر کے ساتھ نالیاں ہارڈ ہو جاتی ہیں، سخت ہو جاتی ہیں، تو اس سے بھی بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. تو یہ کیا سرایاں ہیں، یہ ڈیفرنٹ ایکسپیرینسز ہیں،
ڈفرینٹ اسٹڈیز ہیں، ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ چیزیں بھی بیچ میں شامل ہوں. لیکن اب ہم نیکسٹ اسٹیپ ہمارا کیا ہوگا؟ ایک مریض کو آپ نے ڈائگنوز کر لیا کہ اس کو ہائی بلڈ پریشر ہے، تو نیکسٹ اسٹیپ ہمارا یہ ہوگا کہ ہم اس مریض میں یا اس شخص میں یہ دیکھیں کہ کیا اس کو کوئی اور رسک فیکٹرز تو نہیں ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو سمجھنی چاہیے. ایک بلڈ پریشر ہو گیا ہے زیادہ تو آپ نے ادھر نہیں کتاب بند کر دینی یا ادھر آپ نے فل سٹاپ نہیں لگا دینا. اب اسی مریض کی ہم نے مزید تحقیقات کرنی ہے. وہ کیا کرنی ہے؟ وہ یہ کرنی ہے کہ اس کا شوگر چیک کرنا ہے لیول. کیا اس کو ڈائبٹیز تو نہیں ہے، یعنی اس کو شوگر کی تکلیف تو نہیں ہے ساتھ. اس کا کولیسٹرول چیک کرنا ہے، یعنی کہ چربی خون میں. وہ کس طرح کرتے ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے. وہ آپ فاسٹنگ، اس کو ہم کہتے ہیں فاسٹنگ میں ناشتے سے پہلے اس کا بلڈ سیمپل لیا جاتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں فاسٹنگ لپڈ پروفائل. اور ہم یہ بیسیکلی ٹیچ کرتے ہیں کہ کم از کم 13-14 گھنٹے کا فاسٹ ہو، یعنی کہ آپ نے کچھ سوائے پانی کے کچھ کھایا نہ ہو، کچھ اور کھایا پیا نہ ہو. تو وہ آپ کو ایکوریٹلی بتائے گا کیا کیا کس مقدار میں ہے ٹرائیگلیسرائڈز، اور پھر اس کے مطابق ہی اس کی بھی ٹریٹمنٹ ہوگی. اسی طرح ہم نے مریض سے پوچھنا ہے بھئی آپ سموک تو نہیں کرتے، سگریٹ تو نہیں پیتے؟ تو وہ سگریٹ اگر پی رہا ہے، اگر وہ سگریٹ، کئی لوگ چین سموکر ہوتے ہیں، کئی لوگ عادی ہوتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں عادی ہیں، ایڈکٹ ہیں سگریٹ کے. وہ بڑے خطرناک ہیں، کیونکہ آپ کو اگر بلڈ پریشر بھی ہے ہائی اور ساتھ سگریٹ بھی پیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دل کی تکلیف اور تکالیف کو دعوت دے رہے ہیں. یعنی کہ آپ کے رسک فیکٹرز ملٹیپلائی ہوتے جا رہے ہیں. کئی گنا زیادہ چانس آپ کا بڑھ گیا ہے دل کی تکلیف ہونے کا، ہارٹ اٹیک ہونے کا، فالج ہونے کا، اور ایون آپ کے گردوں کی طرف پرابلم ہونے کا. تو یہ چیزیں جب آپ کو علم میں آئیں گی، آپ کو پتہ چلے گا، تو ڈیفینیٹلی آپ بڑی اپنی احتیاط کریں گے. اگر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا کولیسٹرول کتنا ہے تو وہ کیا احتیاط کرے گا؟ وہ نہاریاں کھا رہا ہے اور وہ سیری پائے کھا رہا ہے، اور آپ دیکھیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے. تو اس میں کس کی غلطی ہے؟ مریض کہے گا جی میری کیا غلطی ہے. مریض بھی ٹھیک کہتا ہے، وہ کہتا ہے جی میری کیا غلطی ہے، مجھے تو کسی نے چیک ہی نہیں کیا، کسی نے بتایا ہی نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ وی آر آل ٹو بلیم، ہم سب کی غلطی ہے. کہ ہمیں چاہیے یہ اس قسم کے پروگرام کریں اور زیادہ سے زیادہ کریں، اس کے بجائے کہ ہر کسی کو سیاست کا شوق چڑھا ہوا ہے اور سیاسی گفتگو سننے جا رہا ہے. اور بھائی آپ صحت کی بات کریں، آپ کی مین چیز تو آپ کی صحت ہے. تعلیم بھی ہے لیکن سب سے پہلی چیز آپ کی صحت ہے. اگر آپ کی صحت ٹھیک ہوگی تو آپ سارا کچھ کریں گے، اور صحت ٹھیک ہوگی تو آپ ملک کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں گے، اپنے خاندان کے لیے بھی ثابت مند ہوں گے، ثابت کریں گے اپنے خاندان میں بھی کہ آپ اچھا کام کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو سمجھنی چاہیے، کیونکہ صحت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اس سے بڑی نعمت ڈیفینیٹلی آپ کا دین ہے، لیکن صحت سے اور بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. اور ہمیں اسلام بھی یہی پریچ کرتا ہے. اسلام میں بھی ہمیں یہی بار بار سبق دیا جاتا ہے کہ اپنی صحت کا خیال کریں اور علاج کروائیں اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے. تو یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا مائنڈ بالکل کلیئر ہو، آپ کے دماغ میں کوئی یہ شبہات پیدا نہ ہوں کہ یار اگر میں نے 4 پیسے خرچ کر دیے ہیں صحت پہ تو میں نے غلطی کر دی ہے. اور بھائی آپ نے غلطی نہیں کی. سب سے پہلا آپ کا فرض یہی ہے کہ آپ اپنی صحت بہتر کریں. اگر خراب ہے تو اس کو بہتر کریں، اور اگر ٹھیک ہے تو اس کو اسی طرح ٹھیک رکھیں. اور ہمارا اوبلیگیشن، یا ہم سمجھتے ہیں ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم آپ کو اس کی اویئرنیس دیں، کیونکہ اگر ہم آپ کو اویئرنیس نہیں دیں گے
تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ابھی آپ کو فگرز کوٹ کی ہیں کہ 1 ارب سے بھی زیادہ لوگ ہیں جن کو ہائی بلڈ پریشر ہے وہ ساری دنیا میں، اور ہر 3 میں سے 1 آدمی کو ہائی بلڈ پریشر ہے۔ تو اس سے بڑے اور کون سی ڈیزیز ہے یا تکلیف ہے؟ تو برائے مہربانی بلڈ پریشر کی طرف توجہ دیں۔ اب میں آپ کو مزید آگے لے چلتا ہوں۔ یہ تو میں نے بیچ میں ایک ایسی تھوڑی سی باتیں شامل کی ہیں تاکہ آپ کی اویئرنیس میں اضافہ ہو اور آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں اور آپ اس کی طرف دھیان بھی دیں۔ آپ باہر جا کے خرچہ کر دیتے ہیں کھانے پینے پہ اوپر ہزاروں روپے، لیکن صحت کے معاملے میں اگر آپ کو کوئی کہتا ہے بلڈ ٹیسٹ کرائیں تو وہ آپ کراتے نہیں ہیں، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ نہ آپ ڈاکٹر کو دکھانے کو تیار ہوتے ہیں، جی وہ 4 پیسے لگ جائیں گے، اور بھائی آپ کے 4 پیسے تو آپ ویسے روز ضائع کر دیتے ہیں ادھر ادھر کی چیزوں میں۔ تو اس میں اپنے بجٹ میں یہ چیزیں رکھیں، اور اس کے علاوہ کئی دفعہ آپ کے پیسے موسٹ آف دی ٹائم نہیں لگتے، کیونکہ ماشاءاللہ سرکار نے، گورنمنٹ نے بہت سارے ہاسپٹلز بنائے ہوئے ہیں جن میں آپ کا علاج مفت ہو رہا ہے۔ صحت سہولت پروگرام بھی آپ کا علاج مفت کر رہا ہے گورنمنٹ ہاسپٹل میں۔ پرائیویٹ میں تھوڑا سا اس کا قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے آج کل 50%، لیکن گورنمنٹ ہاسپٹل میں اسٹل اٹ از فری۔ تو یہ آپ کو اویئرنیس ہوگی تو آپ جا کے اپنے ٹیسٹ کرائیں گے اور اپنے خاندان کے ٹیسٹ کرائیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں سائنٹیفک طریقے پہ بلڈ پریشر کے مزید معلومات آپ کو دینے کے لیے۔ اب آپ آگے چلیں۔ اب کسی کو بلڈ پریشر ڈائیگنوز ہو گیا تو آپ کے ذہن میں آئے گا جناب اب کیا کیا جائے؟ جناب ڈاکٹر صاحب ایک دوائی شروع کرا دیں گے، ایک گولی شروع کرا دیں گے، اور مجھے ساری عمر گولی دوائی کھاتے رہنا پڑے گی۔ یہ بات کوئی 100% صحیح نہیں ہے، 100% صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ کی سٹیج پری ہائپر ٹینشن کی ہے، جو میں نے پہلے ایکسپلین کی ہے، تو آپ کو بغیر دوائی کے بھی افاقہ مل سکتا ہے اور آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہو سکتا ہے۔ تو وہ کس طرح ہوگا؟ وہ آپ اپنا سب سے پہلے لائف سٹائل چیک کریں، اور بھائی آپ سارا دن بیٹھے تو نہیں رہتے، یا آپ کوئی ایسا کام پروفیشنلی کرتے ہیں جس میں ہر وقت بیٹھنا پڑتا ہے، تو برائے مہربانی اس میں سے ٹائم نکالیں، ورزش کی طرف آئیں، ایکسرسائز کی طرف آئیں۔ تو ہم ایز اے ڈاکٹر، ایز اے کارڈیولوجسٹ آپ کو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کم از کم آپ 30 سے 40 منٹ روز واک کریں، سیر کریں، اور کم از کم 5 دن ہفتے میں کریں۔ تو یہ آپ کے دل کے لیے بہت ہی ضروری ہے، بلکہ سارے جسم کے لیے ضروری ہے۔ پھر نمبر 2 اور آپ کیا کریں؟ اور یہ کریں کہ جو اگر سگریٹ پی رہا ہے یا کوئی آپ کے ساتھ بیٹھا یا آپ کا دوست سگریٹ میں انٹرسٹ لیتا ہے تو وہ ختم کرائیں، خود بھی نہ لیں، باقیوں کو بھی تھوڑی نصیحت کریں، سمجھائیں کہ سگریٹ تو آپ کو دھکیل رہا ہے ہارٹ اٹیک کی طرف، فالج کی طرف، اور ایون چیسٹ خراب ہونے کی طرف اور کینسر کی طرف۔ تو برائے مہربانی پیسے دے کے کیوں تکلیف خرید رہے ہیں؟ اکثر جو لوگ باہر کھانے کھاتے ہیں ان میں نمک زیادہ ہوتا ہے، تو نمک کی مقدار لمٹ کریں۔ سارے دن میں 24 آورز میں آپ کو رفلی بتاتا ہوں کہ آپ کو ایک جس کو کہتے ہیں نا ٹی سپون، اس سے زیادہ نمک کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ ہم تو جن کو بلڈ پریشر ہے ان کو کہتے ہیں جی آدھے ٹی سپون سے زیادہ نہ لیں۔ یہ ایک رف اسٹیمیٹ ہے۔ تو یہ جب تک آپ چیزیں نہیں کریں گے، پھر ہم ایک بڑی امپورٹنٹ اسٹڈی بھی ہوئی تھی دنیا میں، امریکہ میں بھی، اس کو کہتے تھے ڈیش ڈائٹ۔ وہ بلڈ پریشر والوں کے لیے خاص طور پہ تھی، وہ دل کی تکالیف والوں کے لیے بھی ہے۔ تو کیا ہے ڈیش ڈائٹ؟ ڈیش ڈائٹ یہ سبق دیتی ہے، بہت بڑی ایک اسٹڈی تھی، اس کا سبق یہ تھا کہ آپ سادی غذا کھائیں۔ ایک آپ کو میں جس کو کہتے ہیں نا دریا کو کوزے میں بند کر دینا، تو وہ میں آپ کو ایک تھوڑا سا اس پہ لے جا رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو سادی غذا کھاتے ہیں، سادی غذا سے مراد یہ ہے کہ ویجیٹیبلز، سبزیاں،
گرین لیفی ویجیٹیبلس، دالیں، نٹس، اور چکنائی سے پاک ہیں، یعنی کہ سیچوریٹڈ فیٹ سے دور ہیں، بڑے گوشت چھوٹے گوشت سے دور ہیں، ریڈ میٹ سے، مرغی مچھلی کھا سکتے ہیں۔ ان لوگوں میں بلڈ پریشر کم تھا، زیادہ نہیں تھا، ہائپر ٹینشن کم سے کم تھی، بلڈ پریشر نارمل تھا موسٹ آف دیز پیپل۔ تو پھر یہ ڈائٹ انٹروڈیوس کی گئی کہ سب سے پہلے تو بلڈ پریشر کا علاج آپ شروع کریں لائف سٹائل چینجز سے، جس میں یہ ڈائٹ انوالو ہے، یعنی کہ آپ کی توجہ سادی غذا پہ ہو، سبزی، دال، روٹی، پھل، یہ آپ کی غذا ہونی چاہیے۔ اور جو ڈائری پروڈکٹس ہیں ان میں چکنائی کم سے کم ہو، مرغی مچھلی آپ کھا سکتے ہیں، اگر انڈا کھانا چاہتے ہیں ایک انڈا ضرور کھائیں، لیکن اگر کولیسٹرول زیادہ ہے تو اس کی زردی نکال دیں اور اس کی سفیدی کھائیں۔ دودھ پینا ہے تو لو فیٹ ملک لیں، یعنی کہ اس میں سے چربی نکال دیں۔ تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ یہ ماڈیفائیبل رسک فیکٹرز ہیں۔ کئی ایسے رسک فیکٹر ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نان ماڈیفائیبل، یعنی کہ جن کا آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب کہیں گے جی وہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں فار ایگزامپل آپ کے خاندان میں کسی کو بلڈ پریشر چلا آ رہا ہے، آپ کے والدین کو بلڈ پریشر تھا، یا کسی کو دل کی تکلیف تھی، تو آپ تو اس کا اپنی فیملی کو تو نہیں آپ بدل سکتے، لیکن آپ یہ احتیاطیں کریں گے تو آپ میں پھر وہ ڈیزیز کم آئے گی، کیونکہ وہی جینیٹکس بھی ہوتی ہے، جینز میں بھی چلتی ہے، لیکن وہ جس کو کہتے ہیں نا موروثی ٹائپ، تو فیملیل، تو وہ بھی چلتی ہے، تو اس کو آپ نے منیمائز کرنا ہے، کم سے کم آپ کو تکلیف دے آپ میں آئے۔ تو اگر آپ اپنا لائف سٹائل بہتر کریں گے، خوراک اپنی بہتر کریں گے، وزن کم کریں گے، تو یہ چیزیں آپ کو نہیں پکڑیں گی، یہ آپ میں ٹرانسمٹ اتنی نہیں، آ بھی جائیں تو آپ کو تکلیف کم سے کم ہوگی، اور دیر سے جا کے کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے ہو یا نہ ہو۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کم از کم ماڈیفائیبل رسک فیکٹرز کو جو ہیں، ان کو ماڈیفائیبل جو چیزیں ہیں ان کو تو فالو کریں، اور جو نان ماڈیفائیبل ہے ان سے اس طرح بچیں۔ تو اب میں آپ سے اجازت لوں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔